کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے محمد فرحان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جہلم اکیڈمی فرحان قریشی۔ صبح کے 8 بج چکے ہیں اور ہم اب جہلم اکیڈمی پہنچ چکے ہیں۔ پنجاب پولیس کے شیر جوان اپنی ڈیوٹی پہ مامور، ہمارے ضلع جہلم شہر کی انتظامیہ بہترین کوآپریٹ کرتی ہے ہماری اکیڈمی کے ساتھ، اور الحمدللہ اسی وجہ سے ہمارے چونکہ پاکستان کے طول و عرض سے یہاں لاکھوں لوگ ہو کے جا چکے ہیں اور ابھی بھی آ رہے ہیں الحمدللہ، پر سکون مجلس جو ہے وہ ہو پاتی ہے، جس کے ہم بہت شکر گزار ہیں۔ اور آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سنڈے کا علمی مجلس کا سیشن نمبر۔ الحمدللہ آج 10 مارچ 2024 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 137 ہوگا۔ سنڈے ہائی لائٹس یعنی بیہائنڈ دا سین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ساری ویڈیو ویسے تو ہمارے مین چینل جو ہمارے استاد محترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے نام پہ ہے، جو ان کا آفیشیل چینل ہے، اس پہ اپلوڈ ہو جاتی ہیں، لیکن چونکہ تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، اس لیے ہمارا یہ چینل جس کا نام ہے جہلم اکیڈمی فرحان قریشی، یہ چینل اپنے دیکھنے والوں کے لیے ہر وقت نئی اپڈیٹس لاتا رہتا ہے، کیا ہو چکا، کیا ہو رہا ہے، اکیڈمی کے متعلق جتنی بھی کیا سرائیاں چل رہی ہوتی ہیں، اگر آپ نے اس کی صحیح نیوز لینی ہو تو آپ کو اسی چینل پہ یقیناً مل جاتی ہے الحمدللہ۔ ہماری سنڈے کی مجلس میں الحمدللہ صبح اور ناشتے کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، اور انجینئر صاحب کی یہ درخواست ہے کہ ہر خاص و عام کے لیے کہ جو لوگ بیرون شہر سے آتے ہیں سیدھا جہلم اکیڈمی آئیں، گھر کا بنا ہوا بہترین ناشتہ یہاں پہ کریں، اور اس کے بعد بہترین دودھ پتی بھی سرو کی جاتی ہے۔ اب آئیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وهيئ لنا من امرنا رشدا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامة محمد اجمعین الى یوم الدین، آمین۔ قریشی صاحب چلیں تکیں ضرورت میں بلاواں بابا جی کو، سارے بابا جی میں مارے کچھ رکھے ہیں اپنے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 10 مارچ 2024 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 137 ہوگا۔ آپ کے یہ ریئل ٹائم کوسچنز پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں۔ میری طرف متوجہ ہوں، آپ انشاءاللہ ریئل ٹائم آپ کی پرچیاں جو آئی ہیں ان کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ویسے تو گنجائش نہیں ہے، دیکھیں اب رمضان کا مہینہ تھا تو 70 سے زیادہ احکامات تو میں نے ڈسکس کیے ہیں، اور اس میں کافی زیادہ باریکیاں، 100 سے زیادہ سوال آپ سمجھے ہو چکے ہیں آلریڈی، کیونکہ آج تو یہ امپورٹنٹ ہے نا، آج تو بڑا ظلم ہے کوئی شخص ربیع الاول کے اوپر کوشچن لکھ کے بھیجے یا محرم کے اوپر، آپ تو رمضان کو بھی ہم نے ڈسکس کرنا تھا۔ تو پھر بھی چلیں جو پرچیاں آئی ہیں برکت کے لیے میں نے جلدی کور کرتا ہوں، جو ورڈکٹ ریکوائرڈ ہوگی میں دے دوں گا، باقی تفصیل کے لیے آلریڈی میری ویڈیوز ریکارڈ ہے انشاءاللہ۔ کیا لڑکا اپنی پسند کی شادی کر سکتا ہے جبکہ اس کے والدین اس کے لیے راضی نہ ہو؟ جی ایک شرط میں کر سکتا ہے کہ پھر وہ والدین کے آگے لا کے اپنی بیوی نہ پھینک دے، وہ تو پھر آپ ایک معصوم سی کسی بکری کو لا کے شیروں کے آگے پھینکنے لگے، کیونکہ آپ نے جو کچھ کیا اس کا غصہ بھی آپ کی بیوی سے وہ پھر بدتمیزی کر کے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے نکالیں گے۔ تو جن لوگوں کو اپنی پسند کی شادی کا شوق ہے تو بہتر یہ ہے کہ ماں اور باپ کے پاؤں میں پڑھ کے ان کو منوائیں،
اگر وہ نہیں مان رہے پھر بھی آپ زبردستی تلے میں ہیں یہ کام کرنے پہ، تو شرعی طور پہ تو کوئی آپ کے اوپر گرفت نہیں ہے، بشرطے کہ لڑکی کا باپ اس کا ولی اجازت دے. بھگا نہیں سکتے آپ. مرد کو تو ولی کی اجازت نہیں ہے، مرد خود ولی ہے، عورت کو تو ولی کی اجازت ہے. لیکن پھر ایسی بیویوں کو لا کے ان ماں باپ کے ساتھ آپ نہیں رکھ سکتے، وہ ظلم کریں گے ان پہ. الگ سے مکان میں رکھیں، لیکن اپنے ماں باپ سے آپ نے اپنا تعلق نہیں توڑنا. وہ آپ کے اوپر ان کی خدمت ہے، وہ آپ نے الگ سے جاری رکھنی ہے. اپنی بیویوں کو تختہ مشق نہیں بنانا. قرآن میں آیا ہے کہ اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا نہ غم. اس میں کون سے ولی مراد ہے؟ ڈیفینیٹلی تو صحابہ اور اہل بیت ہیں علیہم السلام. باقی ان کے بعد بھی جو اللہ کے نیک بندے، ہمارا حسن ظن ہے امام بخاری، امام مسلم، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل، بڑے بڑے ائمہ جو ہیں جنہوں نے دین کو کنٹریبیوٹ کیا، یہ سب کے سب اولیاء اللہ ہیں. یہ ہمارا حسن ظن ہے. اب آگے معاملہ زیادہ ایمبیگوس ہو گیا ہے. بریلویوں کے جو اولیاء ہیں وہ دیوبندیوں کے نزدیک مشرک ہیں، دیوبندیوں کے اولیاء بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول ہیں. آپ دیکھ لیں اتنے بڑے بڑے بزرگوں کا نام کتنی بدتمیزی کے ساتھ لیتے ہیں، اور ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب بزرگوں کا احترام نہیں کرتے. ہم آپ کے بزرگوں کا اتنا ہی احترام کرتے ہیں جتنا آپ اپنے مخالفین کے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں. بلکہ ویسے یہ غلط جملہ ہے، اس سے زیادہ احترام کرتے ہیں، کیونکہ آپ اعلیٰ حضرت کو کالا حضرت کہتے ہیں، آپ حکیم الامت کو مریض الامت کہتے ہیں. ہم تو احترام سے کہتے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، اعلیٰ حضرت احمد بریلوی صاحب، ایک نان بریلوی ہو کے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں. اس سے زیادہ کیا رسپیکٹ دیں؟ تو یہ بزرگوں کی عزت نہیں کرتے. آپ دوسرے فرقے کے بزرگوں کی جتنی عزت کرتے ہیں نا، اس سے زیادہ ہم کرتے ہیں آپ کے بزرگوں کی عزت. آپ ہماری گفتگو میں دیکھ لیجیے گا. البتہ جو گستاخانہ عبارتیں ہم ان کے اوپر ضرور گرفت کریں گے. بزرگوں کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اس طریقے سے لوگ ہم سے یہ بھی سوال پوچھتے ہیں کہ جی آپ حضرت معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں، پھر بخاری مسلم سے ان کے بارے میں جو حدیث ہے وہ بیان کرتے ہیں. ظاہر ہے میں نے تو نہیں امام بخاری امام مسلم سے گن پوائنٹ پہ وہ حدیث شامل کروائی، قتل مار والی حدیث ہو یا باقی چیزیں. تو میں تو چونکہ ایک سنی منہج کو لے کے چل رہا ہوں، تو جو بخاری مسلم میں آئے گا میں اس پہ چل رہا ہوں، اور وہ نبی الاسلام کی حدیث ہے. نہیں آپ کے دل میں حضرت معاویہ کی محبت نہیں ہے، تو اس پہ میں نے یہ جواب دیا تھا ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھیوں سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی حضرت علی کرتے تھے. بس کتنا پرفیکٹ جواب ہے، کتنے جانا ہے میرا دماغ. کیوں کہ مجھے تو نبی السلام نے کہا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی کے دل میں ان لوگوں کے لیے بغض تھا تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت علی جو ہے وہ خلاف شرع کام کر رہے تھے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی ان سے محبت کرتے تھے تو الحمدللہ اتنی محبت تو ہم بھی کرتے ہیں جتنی حضرت علی کرتے تھے. تو حضرت علی کیا کرتے رہے وہ ہم نے آپ کو بتایا ہوا ہے، بلکہ اس سے زیادہ محبت کر رہے ہیں. حضرت علی نے تو قنوت نازلہ پڑھی ہوئی ہے، ہم نے نہیں پڑھی. آسٹریلیا کے ہوٹل میں کام کرنا جائز ہے جہاں سور کا گوشت بھی پکتا ہو، جو کہ چکھنا بھی پڑتا ہے. دیکھیں جی یہ تو پھر اس طرح کے ملکوں میں تکلیف جڑی ہوئی ہے. تو چکھنا آپ نے تکلیف سے آپ گزر رہے ہیں، ہمیں خام خواہ ہماری ٹانگوں سے پکڑ کے گھسیٹ رہے ہیں. آپ جانے اور آپ کے رب کا معاملہ. ہم تو کہیں گے کہ اس طرح کی جاب سے آپ پیچھے ہٹتے ہیں، سیدھی سی بات ہے، کوئی اور جاب دیتے ہیں. باہر کے ملک میں وہ کہتے ہیں میں کام کرتا ہوں تو کرسمس کی مبارک دیتا ہوں اور جواب دینا ٹھیک ہے. دیکھیں کرسمس سے مراد اگر خدا نے بیٹا جنا یہ وہ لے رہے ہیں تو اس طرح کی تو نہ آپ نے مبارکباد دینی ہے نہ لینی ہے. اور یہ ویسے بھی پیورلی ایک مذہبی ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے نان مسلم کی، تو ہم تو اس کے حق میں بالکل نہیں ہیں. لیکن چونکہ آپ لوگوں نے بھی عید کے موقع پہ ان کی ٹافیاں کھائی ہوتی ہیں لے کے، ٹافیاں پھر آپ کو بھی حلال کرنی پڑتی ہیں کرسمس کے اوپر. تو پہلے غلط کام کیے ہوتے ہیں تو وہ پھر آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. تو
دونوں طرف معاملات کو احتیاط سے لے کے چل رہے ہیں. کرسمس اور ہولی دیوالی لکھیں اور میرا نام لکھیں, میری 20-25 منٹ کی تفصیلی ویڈیو آ جائے گی. اگر امام مغرب کی نماز میں دوسری رکعت میں غلطی سے سلام پھیر دے تو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ باتیں کو کر رہے ہیں آپس میں میرے بھائی, آپ بہتر مت ہو جائے. کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی. آپ لوگ امام کو لقمہ دیں سبحان اللہ کہہ کے, اور امام جو ہے وہ ایک رکعت اور ملائے اور سجدہ صاحب ہینڈ پہ کر لے, نماز درست ہوگی. اگرچہ وہ سلام پھیر کے آپ کی طرف متوجہ ہو جائے, اگرچہ وہ آپ سے گفتگو بھی کر لے, تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. بخاری مسلم ہے, نبی اسلام تو مسجد سے باہر نکل آئے تھے زور اثر کی 2 رکعتیں پڑھا کے. تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ نماز کم ہو گئی, آپ بھول گئے. تو نبی اسلام نے کہا کہ نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے. یعنی حضور یہ بھی بھول گئے کہ وہ بھول گئے. تو پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے 2 پڑھائی ہیں. آپ نے فرمایا باقی صاحب نے بھی کہا ایسا ہی ہے. تو آپ واپس آئے, باقی کی 2 رکعتیں پوری کی, سجدہ صاحب کیا, اور پھر آپ نے سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ میں بھی ایک انسان ہوں, اگر میں بھول جاؤں تو تم مجھے اطلاع دے دیا کرو. تو اس سے یہ پتا چلا کہ اگر کوئی شخص بھول کر سلام پھیر کے مسجد سے باہر بھی چلا جائے, گفتگو بھی کر لے, تب بھی وہ وہیں سے آ کے بقیہ کی نماز پڑھے اور سجدہ صاحب کرے تو اس کی نماز درست ہوگی. حنفی نہیں مانتے اس بات کو, کیونکہ ان کے بزرگوں نے کچھ ان کو پڑھا دیا. ہم تو آپ کو بخاری مسلم سے حدیث بتا رہے ہیں, اور اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ہے, سجدہ صاحب کے 5 طریقے اور اس کے سارے مسائل. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا, ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, ہمارے بیوی بچوں کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی, تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. بالخصوص فلسطین, چائنا, انڈیا, کشمیر, افغانستان, یمن, عراق, شام, پاکستان, جہاں کی مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ رمضان مبارک کے مہینے کی آمد ہے, ہمیں اس رمضان مبارک میں اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما, نیکیوں پر استقامت نصیب فرما, اور اس رمضان مبارک کو ہمارے لیے نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا. اے اللہ حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے مغفرت فرما, جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول منظور فرما. ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما, پورے عالم اسلام کی خیر فرما, اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین, آمین. تیاری کرنی ہے, ہماری قرآن کلاسز اب آپ دیکھیں, آپ تیاری بھی کر سکتے ہیں, اگر میں ترجمہ بھی پڑھے تو آپ کو سمجھ آ گیا, کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو آج پہلی دفعہ آئے ہیں؟ ماشاء اللہ تعالی, لا حول ولا قوت الا باللہ. ہر دفعہ 99% لوگ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں, اور اگلی ریکویسٹ ہم مجھ سے یہ کرتے ہیں کہ اگلی دفعہ آپ نے نہیں آنا, بلکہ آپ نے ویڈیوز میں دیکھا. مجھے دیکھنے سے, مجھے ہاتھ لگانے سے, میرے ساتھ تصویر کھنچانے سے کوئی علم ٹرانسفر نہیں ہوگا. ہاں, وہ علماء دیوبندی ہیں جو قبروں اور سینوں سے جائز طریقے سے فیض ٹرانسفر کر دیتے ہیں. ہمارے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے, سوائے اس کے کہ رب زدنی علما, اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اور پھر کوشش بھی کریں, دعائیں بھی کریں. تو مہربانی فرمائیں, کیونکہ ہمارے پاس اس کو مینج کرنا مشکل ہے. صرف فائنینشیل ریسورسز کا ایشو نہیں ہے, اتنے سارے لوگوں کے ساتھ آپ دیکھیں, میں تصویر کھنچاؤں گا کتنا وقت لگے گا. 400-500 لوگوں کے ساتھ اگر یہ حالت ہے, اور اگر 1000-2000 لوگ آ جائیں, تو میں تو پھر کل زور تک تصویریں کھنچواتا رہوں گا, اور دین کا کام تو پھر نہیں کر سکوں گا. ایک بار تصویر کھنچوا لی اینف ہے. کبھی آپ کو کسی دوست کو یا اپنے کسی رشتہ دار کو لانا پڑے تو آپ لیں, ٹھیک ہے, لیکن روٹین میں یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ایک بار آیا ہے
مہربانی کرے دوبارہ نہ ہی آئے، ویڈیوز میں دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ لوگ ماشاءاللہ ٹائم نکال کے پیسہ خرچ کے اللہ کی رضا کی خاطر اتنی دور آتے ہیں. ایک وہ زمانہ تھا جہلم سے لوگ داتا دربار جاتے تھے، آپ لوگ داتا دربار سے جہلم آتے ہیں اللہ کے فضل سے، اللہ کے لیے اس دار ارقم میں جو توحید کے لیے اور ختم نبوت کی دعوت کو پھیلانے کے لیے، اہل البیت کے دفاع کے لیے، صحابہ کرام کی عظمت کے لیے قائم ہوا ہے. الحمدللہ آتے ہیں. مجھے یقین کریں کہ بڑی شرمندگی ہوتی ہے اور میں ایک تکلیف سے بھی گزرتا ہوں. میری خواہش ہوتی ہے جتنے لوگ آپ آئے ہیں میں ہر ایک کے ساتھ کم از کم 5 منٹ بیٹھوں، بات سنوں. اسی لیے پھر ہم نے یہ لائیو سیشنز کہا تھا کہ آپ ویڈیو میں ریکارڈ کریں، وہ میں ساری دیکھتا ہوں. اپنی لائف سٹوری کسی نے شیئر کرنی ہے، لیکن اگر یہ 500-600 لوگوں کے ساتھ میں 5 منٹ بھی بیٹھوں 500 لوگوں کے ساتھ، تو ذرا آپ گھنٹے کیلکولیٹ کریں. اور 5 منٹ تو نہیں، پھر جب کوئی بیٹھتا ہے تو پھر وہ شروع میں 1-2 بار ہم نے رسک لیا ہے، جو یہ آفٹر پبلک سیشن بنایا کرتے تھے وہ تو پھر میرے 3-4 بندے ہی 3 گھنٹے کھا جاتے تھے، وہ پھر پاسبل نہیں ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ویڈیوز دیکھیں، سب کچھ ریکارڈ ہے. ایون جو پوڈ کاسٹ ٹی وی پروگرام بھی ریکارڈ ہوتے ہیں، کچھ عرصے بعد وہ بھی ہم اپلوڈ کر دیتے ہیں اپنے چینل سے. اگر کسی نے کوئی کلپ بنانا ہے اس میں سے کاٹ کے بنائے، کیونکہ اس کے رائٹس تو ہمارے پاس ہوتے ہیں. تو ہر چیز ویڈیو میں ریکارڈ ہو رہی ہے، اسی لیے تاکہ آپ گھر بیٹھ کے دیکھیں. اتنا کرایہ خرچ کے آتے ہیں، ایک بار آگے تصویر نمازی کافی ہے. اب مزید پیسے خرچ کرنے ہیں، بڑی سکرینیں لیں، گھروں میں لگائیں. جو افورڈ کر سکتا ہے 50 انچ والی LED لے کے دیکھیں، اس میں آپ قرآن کلاسز لگا کے دیکھیں، میری ویڈیوز لگا کے دیکھیں، تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. ریفرنسز کا پلس بات سننے کا وہ اپنی جگہ ہے. لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جو یہاں کی روحانیت ہے وہ کیمرے میں نہیں ہے. ہاں، لیکن یہ صرف وہ فیل کر سکتا ہے جو ایک بار ادھر آ جائے. جو نہیں آیا ہوا نا اسے اس چیز کا نہیں ہے. اسی لیے ہم لوگوں کو زور بھی نہیں لگاتے. لیکن ایک دفعہ میں نے سب کو پابند کیا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے دار ارقم کا لنگر کھا کے جانا. اتنے آپ نے وہ زکوٰۃ اور خیرات کے لنگر درباروں کے کھائے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کی درگاہ کا دار ارقم کا بھی لنگر کھائے ایک دفعہ. اور ہم نے آپ سے اس کے لیے کوئی نمک حلالی پھر ڈیمانڈ نہیں کرنی ہے کہ آپ نے نمک کھایا ہمارا یا چینی پی ہے تو آپ اس کو حلال کریں. نہیں، وہ ختم نبوت کا کام ہر بندے کی ذمہ داری ہے. میں بھی اپنی آخرت کی فکر میں اسی طریقے سے ہوں جس طرح آپ لوگ ہیں. سب سے پہلے میں اپنی آخرت کی فکر میں ہوں، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے. قرآن میں ہے کہ انسان تو کہے گا میرے بیوی بچے ماں باپ بھی لے لیے جائیں، مجھے چھوڑ دیا جائے. تو یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے نا 30ویں پارے میں، تو حقیقت ہے، یہ ہر شخص کہے گا. تو یہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایمان لانے کے بعد، نیک اعمال کرنے کے بعد لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا اور پھر صبر کی تلقین کرنا، یہ کامیابی کے لیے 4 شرائط ہیں. میں سب سے پہلے ان شرائط پہ عمل کر کے اپنی آخرت کی فکر میں ہوں، اس کے بعد آپ لوگوں کی آخرت کی فکر میں ہوں. تو اس لیے ہر شخص نبی الاسلام کا مجاہد ہے، آپ کا سپاہی ہے. ختم نبوت کی برکت سے اس پیغام کو آپ نے آگے تک پہنچانا ہے. اللہ کا شکر ادا کریں، آپ اس ایرا میں پیدا ہوئے کہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے. ورنہ دیکھیں ہمارے آباء و اجداد بیچارے پوری زندگی نمازیں پڑھتے رہے، داڑیاں سفید کر لی، نہ انہیں پتا قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، نہ انہیں پتا سنت میں کیا لکھا ہوا ہے. اور لوگ ان کی مثالیں دیا کرتے تھے کہ وہ بڑے جی ابا جی تے ساڑھے دادا جی، انہوں نے ابا جی تے بڑے نیک ہوندے سن تے یہ ہوندے سن وہ ہوندے سن. انہوں نے پوری زندگی نہیں پتا لگا کہ نماز کا طریقہ کیا ہے. پوری زندگی تہجد پڑھ کے، فجر پڑھ کے، اشراق پڑھ کے نکلتے تھے، ساتھ ہی وہ بابا دبا ہوا تھا اس سے مانگ کے بھی نکلتے تھے. تو مجھے تو بعض اوقات بڑا یعنی تقدیر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے خوف آتا ہے. یہ اللہ کے فیصلے ہیں کہ کس شخص کو مرنے سے پہلے ایسے حالات و واقعات ملے کہ وہ ہدایت قبول کر لے. باقی اللہ جسٹیفائی ہے، یقیناً انہیں بھی ان کے زمانے کے اعتبار سے کوئی بات اللہ نے ضرور ایسی دکھائی ہوگی، وہ ہمیں نہیں پتا. لیکن ہمیں کم از کم شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس زمانے میں علم اتنا عام ہوا ہے. اور وہ نبی اسلام کی جو حدیث مسند احمد کی کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا کے ہر گھر میں میرا پیغام نہ پہنچ جائے اور لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اسے قبول نہ کر لیں. اس کی کہانی تم نے دیکھ لی ہے، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ان کی اولادیں تو قبول کر رہی ہیں، گھروں میں پہنچ گئے. کہتے ہیں انجینئر صاحب کمرے سے باہر نہیں نکلتے، اور انجینئر تمہارے گھروں میں داخل ہو گئے.
موبائلوں میں داخل ہو گئے, بیڈ روم تک پہنچ گئے اللہ کے فضل سے. اور کیا کرنا ہے؟ تو یہ اکساتے اس لیے کہ میں یعنی کوئی پبلکلی اس طرح نکلوں اور یہ اسے یعنی ایک موقع بنائے ٹارگٹ کرنے کا اور اس طریقے سے. تو انشاءاللہ تعالی میں نے تو آپ کو بار بار بتایا کہ جب تک آپ کا آخری فرقہ بعد مولوی قبر میں نہیں چلا جاتا نا, اور میں وکٹری کا نشان بھی بنا لیتا. یہ دیکھیں یہ بیچ میں مشورے بھی بڑے دیتے ہیں, انجینئر صاحب یہ زمین تنگ کر دیں گے, ملک چھوڑ دو, کیونکہ ہماری دعوت کی ریڑھ کی ہڈی یہ ملک ہے, میرا یہاں پہ بیٹھنا ہے. میں غامدی صاحب کی طرح باہر نہیں جا سکتا, کیونکہ غامدی صاحب نے تو علمی گفتگو کرنی ہے بس, اور وہ ان کا مشغل ہے. ہم نے لوگوں کو آن دا بہاف آف پروفٹ دعوت حق, دعوت ہدایت دینی ہے, اس کے لیے دائی کا وہاں ہونا ضروری ہے. ہاں باقی ہم نے اپنے سیکورٹی میجرز جو کیے ہوتے ہیں آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں, لیکن یہ جو مشورے لوگ دیتے ہیں نا یہاں سے جانے والا, وہ سارے دعوت کا کام بیٹھ دے گا. یہ چاہتے ہیں کہ ہم اکیلے یہاں پہ راج کریں. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس پلیٹ فارم کے اوپر شیطان سب سے زیادہ حملے کرے گا, کیونکہ شیاطین کا اولین دشمن وہ ہوگا جو نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کی برکت سے ان کی دعوت کو لے کے چل رہا ہے. اس میں مذہبی لوگ بھی کھڑے ہوں گے, غیر مذہبی لوگ بھی کھڑے ہوں گے, اس میں پولیٹیکل لوگ بھی کھڑے ہوں گے, اس میں ریاستی ادارے بھی سینگ پھنسانے کے لیے آ جائیں گے. وہ ہر طرح سے اپنی کوشش کریں گے. اس لیے یہ آزمائشوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معاملات کو جوڑا ہوا ہے. میں نے کبھی کسی اسٹوڈنٹ کو نہیں کہا کہ وہ ویڈیوز میں آ کے کسی کو جواب دے. جو بھی آئے ہیں اکا دکا لوگ اپنے شوق سے آئے ہیں, باقیوں کو میں یہ کہتا ہوں سامنے آنے کی ضرورت نہیں. ہمارے کئی اتنے مشہور چینلز ہیں, ان کے ایڈمنس کا کسی کو پتہ ہی نہیں, مجھے مل کے جاتے ہیں, لیکن میں کبھی ان کو کیمرے میں آنے کے لیے نہیں کہا کہ ان کی لائف ونریبل نہ ہو. بس ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں, دین کا کام کریں. اور جہاں میری ویڈیو سے کوئی چڑھتا ہے, ہم کب کہہ رہے ہیں ہم نے تو آم کھانے پیڑ نہیں گرنے. آپ بخاری مسلم قرآن کی آیات ان کو شیئر کروائیں. میری ویڈیوز کو آپ شیئر کرواتے ہیں, اس کو دیکھ کے آپ شیئر کروائیں, دیکھیں ان کے اوپر بھی وہ اسی طریقے سے بدکیں گے. اور جن کی قسمت میں ہدایت ہے وہ لے لیں, وہ تو ہمیشہ سچائی کے ساتھ چلیں گے. اس لیے میری معذرت قبول کریں, جو اکثر مجھے بھی اٹھتے ہوئے یقین کریں ایک تکلیف ہوتی ہے کہ اتنی دور سے آپ لوگ آئے ہیں اور میں ہر ایک بندے کو ٹائم نہ دے سکوں, وہ پاسبل نہیں. آپ نے یہ اٹینڈ کر لیا. ہمارا مقصد بیسیکلی دین کا کام کرنا ہے, نہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے دکھ سکھ کرنا ہے. وہ اللہ کے حضور ہم اپنا دکھ بیان کریں گے, جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ میں اپنے غم کی فریاد اپنے رب سے کروں گا, حالانکہ پتہ چل گیا تھا کہ میرے بچوں نے سب کچھ کیا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ بلکہ تمہارے نفس نے تمہیں پڑھایا, لیکن میں صبر کروں گا. تو اللہ کے حضور فریاد کریں. باقی جو گپ شپ والا معاملہ ہے, مجھے تو عمر نو بھی مل گئے, تو جتنے اسٹوڈنٹس ہیں میں تو ساروں کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ جنت میں رسول اللہ کے قدموں میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.